اللہ کن لوگوں کو دوہری جزا دے گا؟ جن کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ راہ خدا میں انفاق کیسے کریں؟ سچے مومن کی نشانی کیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ قصص کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے اس ایپیسوڈ کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ اور جب ان کے سامنے یہ پڑھا جاتا ہے تو بول اٹھتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لا چکے، بے شک یہ ٹھیک ہے اور ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، ہم تو اس کو اس کے پہلے ہی سے مانتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال خیر کی دوہری جزا دی جائے گی، چونکہ ان لوگوں نے صبر کیا اور بدی کا دفعہ نیکی سے کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ان 2 آیتوں کی خوبصورت تلاوت اور ترجمہ۔ اب ان 2 آیتوں کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، حق کے طالب حق کو ڈھونڈتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ حق بولنے والے کی نسل کیا ہے یا اس کی زبان کیا ہے۔ اذا یتلا قالوا آمنا، یتلا مجہول کی صورت میں بیان ہوا ہے، یعنی بولنے والا معلوم نہیں ہے۔ نمبر 2، جس کی روح پاک ہوتی ہے وہ حق کو سن کر ایمان لے آتا ہے۔ یتلا آمنا، اس کے برخلاف اگر حق کو قبول کرنے کا راستہ ہموار نہ ہو تو مسلسل تلاوتوں کے باوجود بھی ایمان کی امید نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ایسے ایمان کی قدر و قیمت ہے جو حق کی معرفت اور پہچان کی بنا پر ہو۔ نمبر 4، اللہ کے لطف و کرم کو دریافت کرنے کے لیے لوگوں کی ظرفیت اور حالات الگ الگ ہیں۔ نمبر 5، حق کو قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ طرح طرح کی تنقیدوں اور مشکلات پر صبر کیا جائے۔ نمبر 6، لوگوں کی برائیوں کو معاف کر دینا اور ان پر خرچ کرنا اس وقت قابل قدر و قیمت ہوگا جب یہ کام انسان کی خصلت بن جائے۔ یدرعون ینفقون، فعل مضارع ہمیشگی اور تسلسل پر دلالت کرتا ہے۔ وہی مومنین قابل تعریف ہیں جن میں استقامت ہو اور معاف کرنے والے اور بخشش کرنے والے ہوں۔ نمبر 7، اگر ہم یہ جان لیں کہ ہمارا رزق اللہ کی جانب سے ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ نمبر 8، انفاق فقط مال کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ علم، قدرت اور عزت کے ذریعے بھی انفاق کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب کسی سے کوئی بری بات سنی تو اس سے کنارہ کش رہے اور کہہ دیا کہ ہمارے واسطے ہماری کارگزاریاں ہیں اور جو تمہارے لیے تمہاری کارستانیاں، بس دور ہی سے تمہیں سلام ہے، ہم جاہلوں کی صحبت کے خواہاں نہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے اس آیت میں کچھ نکات بھی رکھے ہیں، آئیے ان نکات کو غور سے سنتے ہیں۔
پچھلی آیت میں اللہ نے ان لوگوں سے دوہرے ثواب کا وعدہ کیا تھا جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں اور اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت صبر اور اچھے سلوک کے ایک نمونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ لغو، بیہودہ چیز جو عمل اور گفتگو دونوں میں ہو سکتی ہے، اور مومنوں کو اس سے دوری کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہاں بیہودہ چیزیں نہیں ہیں۔ مدارا یعنی اپنے مقام قدرت سے نیچے آنا، جیسے باپ جب اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتا ہے تو آہستہ چلتا ہے جبکہ وہ تیز چل سکتا ہے، لیکن مداہنہ اپنے مقام کمزوری سے نیچے آنے کو کہا جاتا ہے، جیسے بہت سے ممالک کے عہدیدار شجاعت نہ ہونے کی وجہ سے سپر پاورز کے اختیار میں ہیں۔ اللہ کے انبیاء اور اولیاء لوگوں کے ساتھ مدارا تو کرتے ہیں لیکن کفر کے ساتھ مداہنہ نہیں کرتے۔ ناظرین، آیت نمبر 55 کی تلاوت، ترجمہ اور نکات کو جان لیا ہے، اب اس کے پیغامات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، سچا مومن وہ ہے جو نہ صرف بیہودہ مجالس میں نہیں جاتا اور بیہودہ باتوں کو نہیں سنتا، بلکہ اگر بیہودہ بات سن بھی لے تو کوئی رد عمل نہیں دکھاتا۔ نمبر 2، صبر کا ایک نمونہ بیہودہ چیزوں کو نظر انداز کرنا اور ان سے دوری کرنا ہے۔ نمبر 3، بولنے، سننے، دیکھنے اور برتاؤ میں بیہودگی سے پرہیز کرنا ایسا کمال ہے جس کی تمام آسمانی ادیان میں تعریف کی گئی ہے۔ سمعوا اللغو واعرضوا عنہ، یہ آیت اہل کتاب کے ایک گروہ کی صفت کو بیان کر رہی ہے۔ نمبر 4، نہی عن المنکر کا سب سے آسان اور عام طریقہ برائی سے دوری اختیار کرنا ہے۔ سمعوا اعرضوا عنہ، برائی کا جواب برائی سے نہ دیں۔ نمبر 5، انسان جو کچھ سنتا ہے اس کے تئیں ذمہ دار ہے۔ نمبر 6، اٹل رہنا، سختی اور سمجھوتا نہ کرنا محکم ایمان کی علامت ہے۔ نمبر 7، ہر انسان کے اعمال کا فائدہ اور نقصان اسی کو ملے گا۔ نمبر 8، کسی سے دوری بھی کریمانہ طور پر ہونی چاہیے۔ نمبر 9، بیہودہ چیز سے دوری کے ساتھ بیہودہ کام کرنے والے کو تنبیہ بھی کی جائے۔ نمبر 10، بیہودگی جہالت کا نتیجہ اور بیہودہ باتیں کرنے والا جاہل ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ صبر کرنے والوں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والوں اور راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو دوہری جزا دے گا، اور انفاق کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت ہو، بلکہ علم، قدرت اور عزت وغیرہ کے ذریعے بھی انفاق کیا جا سکتا ہے۔ اور سچے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ بیہودہ مجلسوں میں نہیں بیٹھتا ہے، اور اگر بیہودہ باتیں وہاں پر ہوتی ہے تب بھی اس پہ غور نہیں کرتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔